بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی اٹھا پاکستان میں نصرت حارثین ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور زندگی کیسی گزر رہی ہے یہ بھی آپ ویسے ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس ٹاپک اتنے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وی آر سو فاسٹ پیس کہ ہمارا پیس کیچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ اسٹل جب بھی آپ کی کال ملے آپ اپنے حال احوال یا اپنے حوالے سے کوئی نئی بات بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی اس طرح بہت سی نئی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ایک سٹوری ہم آپ کو سناتے ہیں، اور ہر سٹوری میں کچھ نہ کچھ ہم بھی سیکھتے ہیں، اور ہر سٹوری میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور لیں۔ سو ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی سلطنت کچھ اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح ایک سلطنت یا ایک ماحول ہوتا ہے ایک ریاست کا کہ جی لوگ اس کے ساتھ ہیں، یا گرد و نواح میں جتنی اور ریاستیں ہیں ان کا کیا اس کے ساتھ رویہ ہے، تو چل رہا ہوتا ہے، چل سو چل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کہیں کہیں اسے کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ میرے دشمن بھی ہیں، کچھ لوگ قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک شخص ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے اور ایسا کچھ ہنر اس میں نہیں ہوتا، تو وہ آ کے بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ مجھے آپ نوکری دے دیجئے، کوئی روزگار دے دیجئے، میری بوڑھی ماں ہے، ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تمہیں کیا کام آتا ہے؟ کہتا ہے کام تو مجھے کوئی بھی نہیں آتا۔ اس سے بات کرنے کے بعد بادشاہ یہ ضرور بھانپ لیتے ہیں کہ اس کا دماغ بڑا اچھا کام کرتا ہے، اچھے دماغ والا ہے یہ۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم آ جاؤ، ہم تمہیں رکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے تمہیں کیا ذمہ داری دینی ہے، اس کا کچھ خرچہ ورچہ بھی باندھ دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک وقت آتا ہے جس میں وہ جا کے، آپ نے پچھلے وقتوں میں بھی سنا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے جو پیسے ہیں وہ، یا جو زمینیں ہوتی ہیں لوگوں کی، رعایا کی، وہ کچھ آپ کے پاس گروی رکھی ہوتی ہیں، کچھ اور ایسا نقدی کچھ ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پیسے کلیکٹ کرنے ہیں۔ سو کلیکشن آف ٹیکس کہہ لیجئے، کلیکشن آف اماؤنٹ کہہ لیجئے، اس کے لیے بادشاہ سلامت نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک کام نکالا ہے، اب تم جاؤ اور جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہیں یہ فائلیں لے لو اور جا کے ان سے ٹیکس کلیکشن کرو اور ان سے یہ جو اماؤنٹ ہے میری وہ لے کر آؤ۔ اور اس شخص نے جانے سے پہلے پوچھا اچھا میں چلا جاتا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت میں اتنی جگہوں پر جاؤں گا، کوئی چیز آپ کو چاہیے کچھ لے آؤں؟ کہنے لگے محل میں دیکھ لو، جو تمہیں کمی لگے وہ اپنے ساتھ لے آنا۔ خیر وہ چلا گیا، جب گیا اور اس نے جا کے لوگوں سے وہ اماؤنٹ کلیکٹ کیے تو اس نے دیکھا کہ ان کا تو حال ہی بڑا عجیب ہے، وہ تو اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے دے سکیں، وہ ٹیکس دے سکیں، ان کی زمینیں گروی رکھی ہوئی ہیں، ان کے تو حالات بڑے خراب ہیں۔ اس نے کہا، پہلے اس نے جمع کر لیے پیسے وغیرہ اور پھر سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھیں جی میں بادشاہ سلامت کی طرف سے ایک ضروری اعلان لے کر آیا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، تو ایسا ہے کہ یہ جو آپ کے پیسے ہیں میں یہ بھی آپ کو واپس کر دوں گا، اور جو بھی آپ کی زمین ہے جو بادشاہ سلامت کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور آپ جو ہے اس برڈن سے اور پریشر سے آزاد ہو جائیں گے۔ لوگ بہت ہی خوش ہوئے، ناچنے لگے، وہ کہنے لگے واہ بھائی ہمارے لیے تو مطلب کوئی دیوتا سمان آدمی آیا ہے، اور بادشاہ تو اس سے بھی زیادہ دیوتا آدمی ہے، وہ تو کیا فرشتہ صفت آدمی ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئی، وہ شخص واپس لوٹا اور اس نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کیا کیا تم نے؟ اس نے تمام کہانی سنا دی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے یہ فیصلہ لیا، اور یہ اس لیے لیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ محل میں بس یہی ایک چیز ہے جس کی کمی ہے، باقی تو سب کچھ آپ کے پاس بہت ہے۔ بادشاہ کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور کچھ عرصے میرے سامنے نہ آنا، یہ تم نے کیا فیصلہ لے لیا؟ بہرحال بعد میں دیکھیں گے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، بادشاہ سلامت پہ آیا برا وقت، کڑا وقت آیا، اور بادشاہ سلامت نے پھر اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور ظاہر ہے ان سے کہا، مدد کے لیے کہا یا ان کے لیے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا فریم ورک بناؤ کہ ہم ان تمام چیزوں سے نکل سکیں۔ اس وقت وہ شخص سامنے آیا اور اس نے، اگر میں اسے جلدی جلدی آپ کو بتاؤں تو اس نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت آج مشکل میں ہیں۔ تو ریاست کے وہ تمام لوگ جو اس وقت مشکل میں تھے بادشاہ سلامت کے لیے جان دینے کو بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری جان ہمارا مال بادشاہ سلامت پہ قربان، کیونکہ جب ہم مشکل میں تھے تو بادشاہ سلامت نے ہمیں یہ سارے قرضے معاف کر دیے تھے، ہماری زمینیں ہمیں واپس کر دی تھی، تو آج اگر کوئی بھی ایسی گھڑی آئے گی تو پہلے ہم کھڑے ہوں گے۔ بات یہی ہے کہ مشکل وقت کے وقت میں ہم بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں کہ قانون یہی کہتا ہے، اصول یہی کہتا ہے، یہ تو میرا حق ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی اپنا حق چھوڑ دینا، کبھی کبھی کسی کے حال کو دیکھ کر فیصلہ بدل لینا، کسی کی مدد کر دینا، وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس کا اجر و ثواب ہمارے تو دین سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نیچرلی ملتا ہے وہ اپنی جگہ۔ سو ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم کچھ مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ انکروچمنٹس بھی ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف لوگ، مختلف پڑھائیاں، مختلف ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، یس یہاں سے۔
سو اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔